السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، بالائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کی عبادتوں کا تنی تنہا مستحق ہے، جو ہم سب کا رب ہے اور جس کے سارے پاکیزہ نام اور صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کے 99 صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے بہت سے ایسے صفات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے ہمیں علم نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعداد 99 پر محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے بہت سے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ سکھا کر اپنی دوسری مخلوقات کو سکھائے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بہت سے نام اللہ رب العالمین کے ہمیں نہ معلوم ہوں اور فرشتوں کو معلوم ہوں اور دوسرے جانوروں کو معلوم ہوں اور دوسری مخلوقات کو معلوم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے علاوہ بھی بہت سارے نام دوسری مخلوقات کو سکھائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کی کیٹیگری تیسری بھی ہے، جو وہ نام اور صفات پر مشتمل ہے جو اللہ رب العالمین نے نہ ہمیں سکھائے ہیں نہ دوسری مخلوقات کو سکھائے ہیں، بلکہ اب استأثرت فی علم الغیب عندک، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان ناموں کو، ان صفات کو اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین کے وہ نام جن کا علم اللہ نے ہمیں دیا، وہ نام جن کا علم اللہ نے ہمیں نہ دے کر دوسری مخلوقات کو دیا، اور وہ نام جو اللہ رب العالمین نے نہ ہمیں دیے نہ دوسری مخلوقات کو بلکہ اپنے علم غیب میں محفوظ رکھے ہیں، ان تینوں قسم کے اسماء و صفات پر ہمارا ایمان ہے۔ ان تینوں قسم کے ناموں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان بھی کیسا؟ ہم اللہ رب العالمین کے تمام اسماء اور صفات کو مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ بلا تعطیل مانتے ہیں، بلا تأویل مانتے ہیں، بلا تکییف مانتے ہیں، بلا تمثیل مانتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھا جائے۔ بس اتنی باتوں میں میں نے آپ کے سامنے ایک پوری کتاب کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، نچوڑ پیش کیا ہے۔ اب تفصیلی باتیں مزید اس کے اندر ہیں، بس ایک اجمالاً میں نے آپ کے سامنے ذکر اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے سامان ہدایت دے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ دین کو ہم تک پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری فرد کی
اخروی نجات کا مکمل انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق مانگتے ہیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر سی تمہید کے بعد آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں. ویسے جب اس عنوان کو اور اس عنوان پر لب کشائی کرنے کا مجھے حکم دیا گیا تب سے ہی میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ بہت وسیع عنوان ہے. اس پر سلسلہ وار دروس درکار ہیں. جتنا وقت دیا گیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں تھوڑی علمی بھی آپ کو لگیں. انشاءاللہ میں سمجھانے کی کوشش آپ کے سامنے کروں گا. چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ بڑے سیانے لوگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہر چیز کو ہم وہیں سے لیتے ہیں جہاں سے وہ ملتی ہے. جہاں وہ چیز ملتی ہے وہیں سے لیا جاتا ہے. آپ کو اگر گوشت چاہیے تو آپ ترکاری کی دکان کو نہیں جاتے ہیں. گوشت لینا ہے تو گوشت کی دکان سے لیا جاتا ہے. آپ کو ترکاری لینی ہے تو ترکاری کی دکان سے لی جاتی ہے. آپ کو کپڑے خریدنے ہیں تو اس کے مختص دکان کو ہم جاتے ہیں. تو دنیا میں جہاں بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کا ماخذ پہچانتے ہیں کہ وہ چیز کہاں سے لی جا سکتی ہے, کہاں سے اس چیز کو اخذ کرنا چاہیے. لیکن جہاں دین کی بات آئے, جہاں دین کا سوال آئے تو ہم بڑی تساہل برتتے ہیں, بڑے تساہل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بڑی غفلت ہمیں نظر آتی ہے. آج دین ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ دین کے مصادر کیا ہیں؟ بکرے کا گوشت کہاں ملتا ہے, گائے کا گوشت کہاں ملتا ہے, ترکاری کہاں ملتی ہے, کپڑے کہاں ملتے ہیں, تو معلوم ہے دین کہاں ملتا ہے, دین کہاں سے لیا جانا چاہیے. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ دین کہاں سے لیا جانا چاہیے, دین کے مصادر کیا ہیں, دین کے ماخذ کیا ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور دین کے جو ٹھوس اور حقیقی مصادر ہیں اور ماخذ ہیں وہاں سے دین کو لینے کی دعوت آپ کے سامنے اہل حدیث پیش کرتے ہیں. یہی اہل حدیث کی دعوت کا ماحصل ہے کہ دین کو اقوال سے, دین کو آراء سے, دین کو ائمہ کے اجتہاد سے نہیں لیا جائے گا. دین کو مولویوں کے اقوال سے اور فتووں سے نہیں لیا جائے گا. دین اگر ہمیں لینا ہے تو ہمیں لینا ہوگا قرآن و حدیث سے اور اس کے اصلی ماخذ اور مصادر سے. یہی اہل حدیث کی دعوت کا ماحصل ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں کروں گا. سب سے پہلے جہاں پر دعوت اہل حدیث کا ذکر آئے, اہل الحدیث کی دعوت کا ذکر آئے, تو آپ یاد رکھ لیں اہل حدیث کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے. توحید خالص سے اہل حدیث کی دعوت شروع ہوتی ہے. توحید ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے. سب کچھ ہمارا توحید ہے. توحید کی دعوت اہل الحدیث دیتے ہیں. حقیقی توحید آپ کو اگر کہیں ملے گی تو اہل الحدیث کے پاس ملے گی. اہل الحدیث کی دعوت یہی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو باتیں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اہل حدیث اگر توحید کو مانتے ہیں, اہل حدیث کا مقصد حیات توحید کی ترویج و اشاعت ہے, توحید پر کاربند رہنا ہے, تو وہ کیسی توحید ہے, وہ کیا توحید ہے؟ وہ توحید ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی, جس کی تعلیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو, قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ وہ تعلیم نہیں ہے. اللہ اکبر. آج عجیب و غریب معاملہ نظر آتا ہے توحید کے باب میں. امت کس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہے. توحید کے باب میں کس قدر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. حقیقی توحید کہاں ہے اور توحید کے معاملے میں دین اسلام کس قدر حساس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے کس قدر توحید کے معاملے کو سینسیٹیو قرار دیا ہے, اس کا کوئی علم ہمیں دیکھتے ہیں کہ عام طور سے عوام کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. لوگوں نے توحید کے اپنی اصطلاحات گھڑی, توحید کی اپنی ڈیفینیشن لوگوں نے بیان کی, توحید کی اپنی اصطلاح کے مطابق
انہوں نے لوگوں کو شرک سے بری کر دیا. کوئی بھی مشرک نہیں ہے, کوئی مشرک نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً حدیث ہے, انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لوگوں نے اس حدیث کو لے لیا, لوگوں نے اس حدیث کو لے لیا اور کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. تو جو آدمی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے, وہ آدمی شرک کر ہی نہیں سکتا. اس طرح کا ایک تصور لوگوں کے اندر ہے. امت سے شرک کا خطرہ بالکل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا. کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے؟ یقیناً یہ حدیث بخاری کی ہے. کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے؟ وہ سب آیتیں کہاں گئی جب اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اگر اس امت سے شرک کا خطرہ نہیں تھا تو اللہ رب العالمین نے شرک کرنے سے ہمیں کیوں روکا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والوں میں اکثر مشرک ہیں. اللہ رب العالمین پر جن لوگوں کا ایمان ہے ان میں سے اکثر مشرک ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا. اور لیکن اس حدیث کا مفہوم لیتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ سے شرک کا خطرہ ٹل چکا ہے, امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتی. کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے؟ ہرگز نہیں. اس حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو اس حدیث کے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مخاطب صحابہ کرام. یہ حدیث کس سے اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تھی؟ صحابہ سے. صحابہ اس حدیث کے مخاطب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا, مجھے تم سے, یعنی میں نے شرک کی چونکہ جڑیں کاٹ دی ہیں, مجھے تم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے. اس حدیث کے اولین اور سب سے اہم, سب سے مین مخاطب تو صحابہ کرام تھے, لیکن اس حدیث کو لے کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ طریقے سے پوری امت پر چسپاں کر کے لوگ شرک سے فارغ ہو گئے ہیں. اب چاہے وہ جو کریں, اب چاہے وہ جو کریں, وہ اپنے آپ کو مشرک سمجھنے کے لیے یا پھر ان کے عقائد میں شرک کی آمیزش ہو چکی ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بخاری کی حدیث ہے. اچھا, اسی بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل فقر اخشى علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل فقر اخشى علیکم, مجھے تم سے فقر کا خوف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے, ولیکننی اخاف ان یبسط علیکم الدنیا, لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تم پر کھل جائے گی, تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم فقر میں مبتلا ہو گے. اب بتائیے, کیا پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کوئی فقیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے؟ بہت سارے آپ کو ملیں گے, اور اکثریت تو فقراء کی ہے, اور اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, جن کے پاس بقدر کفاف نہیں ہے, ایسے لوگوں کی اکثریت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تم سے خوف نہیں ہے, کس کا؟ فقر کا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہو چکے تھے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں گے, لیکن اس چیز کو لے کر اللہ اکبر آج اتنا بے ڈھنگے طور پر توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں کے اندر شرک کی ہر قسم, ہر قبیل قسم لوگوں کے اندر موجود ہے, لیکن آدمی اپنے آپ کو شرک سے پاک اور مبرہ اور منزہ سمجھتا ہے. اللہ اکبر. عجیب بات ہے, ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا, اخبار ہے, اخبار کا ٹائٹل ہے, کہیں پر کسی عرس کے بارے میں لکھا تھا کہ فلاں عرس میں فرزندان توحید کا جم غفیر, فرزندان توحید کا جم غفیر. اللہ اکبر. فرزندان توحید کا ایک عرس کے اندر جم غفیر. اچھا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ توحید کا ڈیفینیشن کے اندر گڑبڑ ہے. توحید کو ان لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے, آخر توحید کیا شے ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے باب میں کس قدر احتیاط اختیار فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو کس قدر سینسیٹیو بنایا ہے. انشاءاللہ یہ بات میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا, بغور باتوں کو سماعت فرمائیں.
ابھی ابتدائی مرحلہ ہے تقریر کا، اس کے اندر کسی نتیجے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ابتداءً ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض باتیں بوجھی لگ رہی ہوں، ثقل محسوس ہو رہا ہو، ذرا باتوں کو کان کھول کر سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے میں باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ورنہ اگر آپ کے چہروں سے ہوائیاں اڑ جائیں گی تو مقرر جو ہے اس کے بعد بول نہیں پائے گا. تو باتوں کو بغور سماعت کریں. ہم کس توحید کے دعوے دار ہیں؟ کون سی توحید ہے جو مطلوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کی ترویج کی، اشاعت کی، اور کس توحید کے حامل ہونے پر ایک بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر محتاط تھے توحید کے معاملے میں، اور اہل الحدیث کی دعوت وہی توحید ہے. انشاءاللہ آپ نے سنا ہے ہمیشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رفیق تھے، کس قدر رحیم تھے، کس قدر رؤوف تھے. اور اللہ رب العالمین نے تو کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. آپ کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہمیشہ رحمت کا پہلو غالب ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، اور آپ پر رحمت کا عنصر، رحمت کا پہلو ہمیشہ غالب ہے. میں تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید باندھ کر ایک بات آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں ہے، ایک بدو قسم کا آدمی آتا ہے مسجد میں پیشاب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ آج اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو تلواریں میانوں سے نکل جائیں اور اتنی بات کافی ہو جائے گی کہ کرفیو لگانے کے لیے اور معاملات کو کشیدہ کرنے کے لیے اتنی بات آج کے دور میں تو کافی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہاں پر صحابہ کرام موجود ہیں مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، اس پورے کرۂ ارض پر دوسرے نمبر پر اگر سب سے زیادہ مطہر، مقدس اور پاکیزہ کوئی جگہ ہے تو مسجد نبوی ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر آ کر ایک آدمی پیشاب کرتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے پیشاب کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم ہوں گے، رؤوف ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کا عنصر کس قدر غالب ہوگا. آپ نے اسے کچھ نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ جو صحابہ اکرام اس کا تعاقب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کہا لا تجرموہ، کہا کہ اسے مت پکڑو، اسے مت چھیڑو، اگر اسے چھیڑو گے تو پھر مسجد خراب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روکا، اسے پیشاب سے، بول سے فارغ ہونے تک اللہ کے نبی نے انتظار کیا، اسے فارغ ہونے دیا. پھر اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بولا ان هذه المساجد، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں، لا يصلح من شيء من بول والقدر، یہاں پر پیشاب و پاخانہ، قدر اور بول کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، تسبیح کا جگہ ہے، ذکر اللہ کی جگہ ہے، قراءت القرآن کی یہ جگہ ہے، یہاں پر ایسا نہیں کرتے. اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیج دیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت کس قدر غالب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اخلاق والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کیا. یہ ایک موقع. اس طرح کے بہت سارے موقع ہیں مسجد ہی کے اندر. حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تمہیدی بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے پوائنٹ پر آنے والا ہوں. حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت معاویہ ابن حکم صحابہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا کرتا تھا. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو علم دے رہے ہیں، صحابہ کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ کا مقام اور مرتبہ قیامت تک آنے والا دوسرا فرد اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے، اور ان کے اعمال کی، ان کے نمازوں کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت معاذ نے بذات خود فرمائی ہے. حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں. اذا عطش رجل، آدمی، ایک آدمی چھینکا نماز میں، اچھی زور سے ایک آدمی چھینکا، چھینکتے ہی حضرت معاویہ ابن حکم یرحمک اللہ، نماز میں معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرحمک اللہ کہتے ہیں. یرحمک اللہ عنہ بولتے ہی سب میں سے ادھر سے آدھے جنے، ادھر سے آدھے جنے اس طرح سے دیکھنے لگے حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اتنے پر انہوں نے بس نہیں کیا، انہوں نے حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگ اس طرح سے گھورنے لگے
تو حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما شأنکم تنظرون الیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھتے ہو؟ نماز میں سے، نماز میں ما شأنکم تنظرون الیہ، اور فجعلوا یضربون ایدیہم علی افخاذہم، لوگوں نے ان کی باتوں کو سن کر لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے مانڈی پر مارنے لگے، لوگ اپنے مانڈی پر مارنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، نماز کے اندر یہ بولتے جا رہے ہیں، بولتے نماز کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ نماز کے اندر ایک بچہ بھی اگر کچھ ادھر ادھر کر دیتا ہے تو ہم لوگ برہم ہو جاتے ہیں، بچے کو پیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز سے فارغ ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے بہتر معلم دیکھا ہے، آپ سے بہتر معلم ہم نے دیکھا نہیں۔ ولا لا ضربنی ولا قهرنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے برا بلا کہا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هذه الصلاۃ، معاویہ یہ نماز ہے، لا تصلح من شیء من کلام الناس، یہاں پر باتیں نہیں ہوتی، یہاں پر باتیں نہیں کیا کرتے، نماز تو تسبیح ہے، قرات القرآن کا مقام ہے، یہاں پر باتیں نہیں ہوتی، بس اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی ایسے جرم، ایسی چیزیں جو ہمارے نزدیک بہت زیادہ بڑا جرم تصور کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر بھی برہم نہیں ہوئے، ان باتوں پر بھی غصہ نہیں ہوئے، رحمت کا عنصر ہمیشہ غالب رہا۔ اچھا، اس طرح سے پوری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری باتیں اس طرح کے اللہ کے نبی کے تعلیمات ہیں، ہمیشہ رحمت کا عنصر آپ کی زندگی میں غالب دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطب رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے، اللہ کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابی اللہ کے نبی کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، من یطع اللہ، جس طرح سے تمہیدی خطاب ہوتا ہے، تمہیدی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر غور سے سنیں اس بات کو، سب لوگ غور سے سنیں۔ صحابی نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، صحابی نے کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ صحابی نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ آدمی جو مسجد میں آ کر پیشاب کرتا ہے اسے اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک شخص اللہ رب العالمین کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے خطبہ دے رہا ہے، اور خطبہ دینا ایک بہت بڑا اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے اتنا خطبہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کیا کہا پتا آپ کو؟ آپ نہیں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس طرح کی سختی دوسرے معاملات میں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہمارے صحابی کو؟ بئس الخطیب انت، تم کتنے برے خطیب ہو، تم کتنے برے خطیب ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا ہے، آپ کو اس میں بات کیا بری لگی؟ بری کیا بات تھی اس میں؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ راہ پا گیا، وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اتنا صاحب، اس میں بات ٹیکنیکلی آپ نے سنی، میں نے دوبارہ آپ کے سامنے بات پیش کی، اس میں برائی آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ صحابی کو بہت بری طرح سے ڈانٹا اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے، تو کتنا برا خطیب ہے۔ کیا ہوا؟ صحابی نے بتائیے کہ یہاں پر کیا برائی ہے، صحابی نے کیا غلطی کی؟ جی کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے جی۔ ان دونوں کا بس ومن یعصہما،
یہ جو ضمیر ہے، ضمیر بولے تو پروناؤن، یا جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا ناؤن ہوتا ہے، اس کے بعد پروناؤن ہوتا ہے، ویسے عربی میں اسے اس میں ضمیر بولتے ہیں، ضمیر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی جو ضمیر ہے وہ ہما ہے، تسنیہ کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہما۔ من یطع اللہ، یہاں الگ ہے پہلے جملے میں، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پایا۔ دوسرے جملے میں وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ ان دونوں بھی نہیں بولنا، ان دونوں بھی نہیں بولنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو، خالق اور مخلوق کو۔ مخلوق بھی کون؟ مخلوق بھی کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے افضل، جن سے اعلیٰ، جن سے عرفا اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مسلم ہے، آپ کو بھی اللہ کے ساتھ ایک ضمیر میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا اظہار فرمایا، بئس الخطیب انت، کہا اور کہا قل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غویٰ، ایسا کہہ، بلکہ تو کیا کہہ، ایسا کہہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ ہم اس توحید کے ماننے والے، جہاں اتنی باریکیاں ہیں، کیا ہیں؟ اتنی باریکیاں ہیں، یعنی ساری ہتی نگل کر، سارا کا سارا چٹ کر کے پھر بھی توحید کا دم بھرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس توحید کی یہ باریکیاں ہیں، اور اہل الحدیث کی دعوت توحید کی دعوت، اور توحید بھی کیسی دعوت؟ توحید کی کیسی دعوت؟ وہ توحید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ جی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس طرح کا معاملہ تھا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی کام کے ہونے پر، کام ہوتے رہتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے آدمی کو، آ کر آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ، کیا کہا؟ ماشاء اللہ، جیسے اللہ نے چاہا، وشئت، اور آپ نے، ماشاء اللہ وشئت، جیسے اللہ نے چاہا اور آپ نے۔ کتنا کہا صحابی نے؟ جیسے اللہ نے، دیکھو تمہیں بولے صاحب، تمہیں بولے کر ہوا، اس طرح سے ہم بھی بولتے رہتے ہیں، بہت ہی سب عام لیتے ہیں ہماری زبان کے اندر، اس طرح سے ان باتوں کو اتنا زیادہ گہرائی سے ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کس طرح سے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آ کر کہتے ہیں ماشاء اللہ وشئت، جیسے اللہ نے چاہا اور آپ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھیے ٹیکنیکلٹی کیا ہے، باریکی کیا ہے، دیکھیے، قل ماشاء اللہ ثم شئت، قل ماشاء اللہ ثم شئت، بلکہ یہ کہو جیسے اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، جیسے اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا۔ جملہ وہی ہے، واو کو ہٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واو کو نکالا، اور واو کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ثم داخل فرمایا۔ ثم کیا مطلب اس کا؟ غور سے دیکھو، جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے آپ نے چاہا، پہلا جملہ، جیسے اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، یہ دوسرا جملہ۔ اللہ کے نبی نے اور کو نکالا اور ثم کو داخل فرمایا۔ کیا ٹیکنیکلٹی ہے اس کے اندر؟ عربی میں جب واو آتا ہے، واو مشارکت کے لیے آتا ہے۔ واو کس لیے آتا ہے؟ زید اور خالد داخل ہوئے، زید اور خالد داخل ہوئے، زید اور خالد نے کھانا کھایا، زید اور خالد نے کھانا کھایا، یعنی کھانا کھانے کے عمل میں زید اور خالد ایک دوسرے کے شریک ہیں، زید نے بھی کھانا کھایا، خالد نے بھی کھانا کھایا۔ زید اور خالد داخل ہوئے، زید بھی داخل ہوا اور زید اور خالد دونوں داخل ہوئے۔ اس کام میں زید اور خالد برابر ہیں، داخل ہونے کا جو امر ہے، داخل ہونے کا جو کام ہے، اس میں کون؟ زید اور خالد برابر ہیں۔ زید اور خالد جو انہوں نے کھانا کھایا اس میں بھی برابر ہے۔ اب دیکھیے، زید داخل ہوا پھر خالد داخل ہوا، زید داخل ہوا پھر خالد داخل ہوا، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ زید اگر داخل نہ ہوتا تو خالد داخل نہ ہوتا، زید اگر داخل نہ ہوتا تو خالد داخل نہ ہوتا، زید داخل ہوا پھر خالد داخل ہوا، یعنی خالد کا داخل ہونا زید کے داخل ہونے پر منحصر ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سمجھ میں آپ کو بات سمجھے گا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ماشاء اللہ ثم شئت، کہہ کہ جیسے اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا،
یعنی اگر اللہ نہ چاہتا تو میرا چاہنا یا نہ چاہنا برابر تھا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا معمولی سا چیز ہے. واو اور ثم والی توحید ہے ہماری. کتنی باریک توحید ہے ہماری؟ واو اور ثم والی توحید. جا کر مزاروں پر نظریں چڑھا کر بھی اور بھی اس طرح کے خطرناک شرکیہ افعال کر کے بھی ایک آدمی اپنے آپ کو شرک سے بری سمجھتا ہے. اللہ اکبر. ہماری تو سوئی کہاں پر اٹکی ہوئی ہے؟ اتنی باریک مسئلہ. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ توحید کے باب کے اندر اتنی زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اتنا باریک مسئلہ ہے. لیکن امت کا مسئلہ وہ اکثر میں حالی کے اشعار بیان کرتا رہتا ہوں. کیا ہے مسئلہ ہمارا؟ یہ توحید ہمارے نبی ہم کو دیتے ہیں جہاں پر واو اور ثم، اور جہاں پر ایک صحابی کو اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ہمارا اور امت کا معاملہ کیا ہے؟ کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر. غیر مشرک کون ہے؟ انہوں غیر، وہ جو اپنے تیوہاروں کے سامنے اپنے بت کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں وہ کافر. کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر. جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر. گریں آگ پر بہر سجدہ تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ ہمارا معاملہ، یہ ہماری توحید. جبکہ توحید ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہاں تک باریکیاں توحید کے اندر. ایک جملہ ہم بولتے رہتے ہیں اکثر، لا حول ولا قوت الا باللہ. بولتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. بچپن سے بول رہے ہیں، اس کا مطلب اس معلوم ہے ہم. لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ، یہ ذکر اکثر کیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. توحید کو ریفریش مارے جیسا ہے یہ جملہ. کیا ہے یہ؟ توحید کا ریفریش بٹن رہے جیسا جملہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا زبردست جملہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کنز اکثر من ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو بہت زیادہ کثرت سے کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. حول بولے تو کیا؟ حول، حول کا مطلب ہے اسی سے حول ہے، اسی سے تحول ہے، اسی سے تحویل ہے. تحویل قبلہ، تحویل قبلہ کی آیتیں نازل لے کر بولتے ہیں. تحویل بولے تو بدلنا. حول کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز یہاں ہے تو وہ یہاں آئی، اسے حول بولیں گے. ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک حالت کا دوسری حالت میں منتقل ہونا، یہ کیا ہے؟ حول کہلاتا ہے. حول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بغیر کوئی حول نہیں ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اللہ کے اذن کے بغیر. لا حول. دیکھیے حول، ہم بیجاپور سے جمکنڈی آئے ہیں، بیجاپور سے یہ حول ہے، ٹھیک ہے. یہ حول ہم کار سے آئے ہیں، لیکن کار نے ہمیں یہاں نہیں پہنچایا ہے. حقیقی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کار نے ہمیں یہاں نہیں پہنچایا، ہمیں یہاں پر کسی نے پہنچایا؟ اللہ رب العالمین نے پہنچایا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب کہا جائے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب اس کا؟ کہ میں بازار میں ہوں، بازار سے چل کر مجھے مسجد آنا ہے، بازار سے چل کر، میرے دکان سے چل کر، میرے گھر سے چل کر مجھے مسجد آنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حول ہے. اللہ کے اذن کے بغیر میں مسجد تک نہیں آ سکتا. گرچہ میرے پاس گاڑی ہے، گرچہ میرے پاس میرے پیر ہیں، میرے پیر مجھے اللہ کے اذن کے بغیر مسجد کو نہیں پہنچا سکتے. میری گاڑی مجھے اللہ کے اذن کے بغیر مسجد کو نہیں پہنچا سکتی. ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا، حال کیا ہے؟ مثال کے طور پر خوف ایک حال ہے. خوف، میں خوف میں ہوں. خوف سے امن کی طرف، یہ بھی حول ہے. کیا یہ؟ حول. خوف سے امن، خوف سے مجھے امن ملا تو میں ایک حال سے دوسری حال کی طرف منتقل ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا مجھے امن کس سے ملا؟ کس ذریعے سے ملا؟ اللہ رب العالمین نے چاہا. اچھا مرض ایک حال ہے. مرض کیا ہے؟ بیماری ایک حال ہے. اس سے شفا، بیماری سے شفا، یہ کیا ہے؟ یہ حول ہے.
اچھا بیماری سے شفا جو مجھے ملی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کس کے ذریعے ملی؟ ڈاکٹر ہے بیچ میں میڈیسنس ہیں، دوائیاں ہیں، بیچ میں میرا مال ہے، بیچ میں میری اولاد ہے جو میری خدمت کر رہی تھی، یہ سارے ذرائع ہیں میری شفا ملنے کے، مجھے آرام ملنے کے سارے ذرائع ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مرض سے شفا کی طرف میں جو منتقل ہوا ہوں، یہ جو حول مجھے ملا ہے اللہ کے بغیر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کی طرف میرا عقیدہ نہیں، میری اولاد کی طرف، میرے مال کی طرف اور دوائیوں کی طرف میرا عقیدہ نہیں، یہ باریکیاں ہیں توحید، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ توحید کی باریکیوں کو سمجھے میرے بھائیوں، اہل الحدیث کی حقیقی دعوت یہی، حقیقی توحید کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، دوسری دعوت کیا ہے اہل الحدیث؟ سب سے پہلی دعوت ہے توحید کی دعوت، دوسری دعوت کیا ہے اہل الحدیث کی؟ سب سے اہم ایک بات یاد رکھیں، یہاں سے یہ اصول لے کر بھی جائیں اور رکھ لیں اسے، میں آج آپ کے سامنے بتانے والا ہوں۔ ہماری دعوت، اہل الحدیث کی دعوت، جو اسلام کے حقیقی ترجمان ہیں، یاد رکھیں اسلام کے حقیقی ترجمان، اسلام ان دا موسٹ پیورسٹ فارم، آپ کو اسلام اپنی سب سے پاکیزہ شکل میں اگر کہیں مل سکتا ہے تو اسی منہج میں مل سکتا ہے، اسی فکر کے حاملین کے پاس مل سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال میں ہمیشہ دیتا رہتا ہوں کہ ایک نہر نکلی، ایک پہاڑ سے پانی نکلا، اوپر سے وہ پانی نکلا، اب وہ نیچے کی طرف بہ کر جا رہا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا جائے گا جتنا نیچے آئے، ہمیں نیچے ٹیر کو، پہاڑ کے نیچے ٹیر کو میں بھر لیتا ہوں پانی کو، تو پانی گندا رہنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ میں نیچے سے اگر میں پانی کو کلیکٹ کرنا، جہاں سے وہ پانی گزرے گا وہاں سے اس کے اندر امپیورٹیز داخل ہوں گی، وہاں سے اس کے اندر گندگی داخل ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، جہاں سے وہ نہر نکلی وہاں باٹلی پکڑ چھوڑنے کا، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں وہ نہر نکلی وہاں گھڑا رکھو، وہاں ٹاکی رکھو، سمجھ رہے؟ اسے نیچے نہیں آنے دینے کا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے، یہ مثال لے کر جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ جو جھرنا جہاں سے پھوٹا ہے بالکل وہیں پر پانی بھریں گے انشاءاللہ، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نیچے پانی کو گرنے نہیں دیں گے، نیچے جتنا آپ نیچے جائیں گے، 100 سال نیچے آئیں گے، 200 سال نیچے آئیں گے، 300 سال نیچے آئیں گے، تھوڑے لوگ تو 1400 سال نیچے والے ہیں، ہاں کتنا گندا پانی ان کے پاس ہوگا دین کے نام پر، کتنا گندا پانی ہوگا۔ تو ہم لوگ بیک ٹو بیسکس، یاد رکھیں اس چیز، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے امام مالک کا وہ قول بھی کیا قول ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات، یہ تو علم کے بادشاہ ہیں نا، یہ لوگ علم کے بادشاہ ہیں، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں۔ امام مالک نے کیا کہا معلوم؟ ما لم یکن، یہ بھی یاد رکھیں، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، یاد رکھیں اس چیز۔ اور یہ تھوڑی باتیں ہیں، ان کو یاد بھی کر لینا چاہیے، بڑی پیاری بات ہے۔ ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز اس دن دین نہیں تھی، جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات، بہترین بات ہے۔ اس بات پر ساری کی ساری بدعت پر لکھی جانے والی مجلد کتابوں کی باٹم لائن یہ بات ہے، بدعت پر مجلد 10 جلدوں میں بدعت کے اوپر کتابیں لکھو، لیکن باٹم لائن یہ ہے، یہ بات ہے امام مالک کی، ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ میلاد النبی کی محفلیں، 10ویں کی محفلیں، 12ویں کی، 11ویں کی محفلیں، اور اسی طرح سے اجتماعی ذکر کے مختلف انداز، قبروں پر جانا، جھنڈے چڑھانا، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا ہے، بس ایک فارمولا آپ کے سامنے ہے، کیا یہ چیز اس دن تھی؟ بہت کچھ اچھا سمجھا جا رہا ہے، بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے، ہمارا چھوٹا سا سوال ہے، بہت چھوٹا سا سوال، بہت مشکل سوال بھی نہیں ہے، کیا یہ چیز اس دن تھی؟ اچھا کس دن، یہ بھی ہے، کس دن بولو؟ الیوم، یہاں بھی الیوم، ما لم یکن یومئذ دینا، نہیں، جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اچھا کس دن؟ اس دن، کس دن؟ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کس دن؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج کے بعد اس دین میں کسی ایڈیشن کی کوئی گنجائش نہیں, اس دین میں کسی سبٹریکشن کی کوئی گنجائش نہیں, اس دین میں کسی ماڈیفیکیشن کی کوئی گنجائش نہیں. آج تمہارے لیے یہ دین کیا ہو گیا بھائی؟ مکمل ہو گیا. اچھا, اس دن کا جو دین ہے وہ پانی ہے. کون سا پانی؟ وہ جو جھرنے کے سامنے سے ہم پکڑیں گے وہ پانی. الیوم اکملت لکم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نصرانیوں کا, اہل کتاب کا ایک وفد آیا, جس کے پاس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نصرانیوں کا وفد آیا. یہ بھی بخاری مسلم کی روایتوں میں سے ہے. کہتے ہیں انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن, انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. کیا بات ہے, کیا کہتے ہیں یہ نصرانی؟ انکم تقرؤون آیۃ فی القرآن لو نزلت فینا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. عمر فاروق, آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے, آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر وہ آیت ہمارے اندر نازل ہوتی, اہل کتاب میں نازل ہوتی, ہم اس دن عید مناتے. ہم اس دن کیا مناتے؟ عید مناتے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آیت, ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب ہمیں کون سی آیت؟ اچھا کون سی آیت؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت حضرت عمر کہتے ہیں واہ یہ کیا دن تھا. مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا خطبہ دے رہے تھے, آپ اونٹنی پر سوار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن خطبہ دے رہے تھے, میں وہاں پر موجود تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر نے اس دن کو یاد بھی کیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا آیت ہے, کیا بہترین آیت ہے, اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ آیت. لوگ اگر سمجھیں تو کیا مطلب, قیامت کی صبح تک جو دین اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں اس دین کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو اپنے پیٹ پر لاد لینے کی ضرورت نہیں ہے جسے اللہ نے ہمارے اوپر نہیں لادا. سمجھ رہے ہیں, جس چیز کو اللہ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا, جس چیز کا, جس عمل کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے, اس چیز کے مکلف بننے کی کیا ضرورت ہے. ہماری پیٹوں کو ہمارے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے ہلکا رکھا ہے, بہترین دین ہم تک پہنچایا ہے. ہم نے توق چڑھا لیے ہیں اپنے گلے میں اور اپنے پیٹوں پر بوجھ لاد لیا ہے. اور نبی آئے ہی کیوں ہیں؟ یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. نبی کے جہاں پر اللہ رب العالمین نے بعثت کے مقاصد بیان کیے, اللہ نے فرمایا نبی آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ تمہارے گلوں سے تمہارے توق نکالنے کے لیے آئے. کیوں آئے ہیں؟ تم نے جو گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں, اپنے آپ کو جن رسومات اور آباء و اجداد کی تقلید کے نام پر جن جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو تم نے جکڑ لیا ہے, جن توقوں میں تم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے, نبی آئے ہی اس لیے ہیں کہ تم ان توقوں کے آزاد کریں. والاغلال التي كانت عليهم, اور تمہارے یضع عنہم اسرہم, اسر کا مطلب ہے بوجھ, تمہارے بوجھ کو نبی تمہارے پیٹوں سے ہلکا کرنے کے لیے آئے ہیں اور بہترین دین لے کر آئے ہیں. اور ایسا دین اور ایسا راستہ جس راستے پر ہمارے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوات ربی وسلامہ علیہ, کیسے راستے پر ہمارے نبی نے, سبحان اللہ, اس شخص سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ اس دین کو اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں. لیلھا کنہاریہ, اللہ کے نبی نے فرمایا لیلھا کنہاریہ, اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں. سبحان اللہ, ایسا دین ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے, اور ایسی راہ پر ہمارے نبی ہمیں لا کر پکڑ کر چھوڑ کر گئے ہیں. رات رہی تو بھی وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. یہ ایسا راستہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کجروی نہیں ہے, جس کے اندر کسی قسم کا رائٹ اور لیفٹ نہیں ہے, جس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں ہے. ہمارے نبی اس راستے پر ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہمارے نبی سے. اچھا واپس بات تھوڑا اور چلی گئی, میں دوسری بات کی طرف آ رہا تھا. ہمارا دوسرا نعرہ کیا ہے؟ پہلا تو توحید, اہل الحدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بات میں نے آپ کے سامنے واضح فرمایا. اور کیسی دعوت, کیسی توحید, خود ساختہ توحید نہیں, اپنی ڈیفینیشن بنا لے کو میں نے مطالعے کے دوران, خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, ہمارے جو بھائی ہیں, بریلوی بھائی ہیں, اسی طرح سے ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں, انہوں نے توحید کی ڈیفینیشن بنائی. غلام رسول صحیح اور اسی طرح سے احمد رضا خان بریلی اور احمد یار نعیمی وغیرہ بڑے مفتیان مانے جاتے ہیں. ان کے توحید کے ڈیفینیشنز ہیں, توحید کے ڈیفینیشنز
توحید کے اس ڈیفینیشن کے مطابق بڑی ہی عجیب اور مضحکہ خیز بات ہے، مشرکین اور ہندو بھی موحد قرار پائیں گے. ایسی ڈیفینیشن ہے بولے توحید کی. یہ ہندو اور دوسرے جو غیر مسلمین ہیں اگر وہ بھی توحید کا دعویٰ کریں تو بچ نکلے ہیں. ایسی سیلف پروپوگیٹڈ اور سیلف میڈ توحید ہے بس. نہیں، وہ توحید نہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے، جس کے اندر باریکیاں ہیں. سبحان اللہ، ایسی باریکی. اچھا، اہل الحدیث کی جو دوسری دعوت ہے، اہم دعوت، وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اس سلسلے میں یاد رکھیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا آنا اہل الحدیث کے لیے حرف آخر ہے. یاد رکھا جائے، فل پوائنٹ ہو، اس کے آگے دیکھنے کا نہیں چاہیے، کچھ بھی بات نہیں. یہ اصول کو یاد رکھیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یاد بھی کر لیں سے. لجتہاد، آپ بولے میرے سامنے، بچے بولے، سب لوگ بولے، لجتہاد مع النص. لجتہاد ہو تو لا اجتہاد ہو، اصل میں لا اجتہاد بولے تو اسے مل کو پڑے نا. لجتہاد، لجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں. نص کی موجودگی میں امام کا قول نہیں. نص کی موجودگی میں کون کیا کہتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے. نص، ہم لوگ کس کے فالوور ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے. ہمارے لیے سامان ہدایت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات. اس کی موجودگی میں اگلے بگلے ہم نہیں جھانکنے والے. کون کیا کہتا ہے اس سے ہمیں سروکار ہی نہیں. اور یاد رکھیں، بہت اہم ہے. نص بولے تو کیا معلوم آپ کو، میں ایک بہت اہم ایک مثال دینے جا رہا ہوں اور اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات، نص بولے تو کیا؟ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث صحیح. قرآن اور حدیث، سمجھ میری بات، قرآن اور حدیث. یاد رکھیں، ایک علمی بات بتا رہا ہوں، قرآن تو افضل ہے حدیث سے، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن حدیث سے افضل ہے، لیکن حجیت کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے، اب تم نہ بولنا بولے تو اس حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے اعتبار سے قرآن کا حکم زیادہ ضروری ہے ماننا یا حدیث کا حکم زیادہ ضروری ہے ماننا؟ بولو، قرآن کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے یا حدیث کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں، دونوں برابر ہیں جی، دونوں برابر ہیں. اس کو یاد رکھا جائے. قرآن افضل کہ حدیث افضل؟ قرآن افضل، قرآن افضل. لیکن ماننے کے اعتبار سے حکم قرآن کا حکم مانا جائے گا یا حدیث کا حکم مانا جائے گا؟ دونوں کا حکم مانا جائے گا. حجیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. حدیث کی صحت ثابت ہونا، بس حدیث کی کیا ثابت ہونا؟ صحت ثابت ہونا. کہاں سی بھی لکھا تو اجلے کبوتر پالنے کی حدیث لیں گے بھی بعد میں، سمجھ رہے ہیں؟ مرغا پالنے کی، اجلے کبوتر پالنے کی، نہیں تو عجیب و غریب موضوع اور منقطع اور اس طرح کی ضعیف روایات نہیں. حدیث کی صحت ثابت ہونا، چاہے وہ خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو. خیر، یہ بھی علمی بحثیں ہیں. خیر، حدیث کی صحت ثابت ہوئی، یہ نہیں دیکھا جائے کہ وہ حدیث کتنے راویوں نے روایت کی ہے یا پھر ان راویوں کی تعداد تواتر تک پہنچتی ہے بھی کہ نہیں ہے، پہنچے یا نہ پہنچے. حدیث ہمارے لیے حجت ہے. کتنی حجت ہے؟ جتنی قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے. یاد رکھیں اس چیز کو، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے. کیا یہ اہل حدیث کی دعوت؟ اچھا، میں کہہ رہا تھا نص کیا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی حکم، قرآن مجید کا کوئی حکم یا پھر حدیث کا کوئی حکم، کوئی بات جو سیدھے سے سمجھ میں آ رہی ہے. کیسا سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدھا سمجھ میں آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ بات سمجھی نہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی حدیث کے اندر سیدھے سے مطلب بھی نہیں سمجھ میں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کم ہے معاملہ. لیکن احکامات کی جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جتنے بھی احادیث ہیں سب کلیئر کٹ ہیں. اقیم الصلاۃ بولے، ہم کیا بولے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیا بھی نہیں سمجھا گیا اس میں؟ وآتوا الزکات بولے، زکات دو. اس میں کیا بھی نہیں سمجھے جیسا ہے؟ یہ سارے نصوص ہیں. کیا ان کو کیا بولیں گے؟ نصوص. قرآن کی آیتیں اور حدیثیں جو ہمیں سیدھے سے مطلب جس سے مل رہا ہے، وہ آنے کے بعد بھی وہ رکھ لے کو ہمارے امام کیا کہتے ہیں اس معاملے میں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارے امام کا اس سلسلے میں کیا قول ہے، امام ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں کیا کہا. اور جذبہ بھی کیسا؟ جذبہ امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے کا. کاش
قرآن و حدیث پر عمل کا یہ جذبہ ہوتا. امام ابو حنیفہ کی بات کو میں نے دیکھا, اللہ اکبر, لکھا ہے لکھنے والے نے, شاید ہدایہ وغیرہ کے اندر یہ قول موجود ہے, فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ, اس شخص پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے. اس شخص پر کتنی لعنت ہو؟ ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو رد کرے. اللہ اکبر. اس طرح کا جذبہ کاش ہمارے بھائیوں کے اندر, ہمارے اندر قرآن و حدیث پر عمل کا ہو, قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو خیر, لاجتہاد مع النص, نص کی موجودگی میں ائمہ کے اقوال, علماء کے اقوال, صلحاء کے اقوال, متقدمین کے اقوال, متاخرین کے اقوال, صحابہ کے اقوال, جی صحابہ کے اقوال کی بھی کوئی حیثیت نہیں. کس کے سامنے؟ نص کے سامنے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ زوال پذیر ہے کہ نہیں؟ زوال پذیر ہے. مسلمانوں کی حالت خراب ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو کھدیڑا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور خود ہمارے اپنے ملک کے اندر مسلمان کن حالات سے دوچار ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے. یہ امت زوال پذیر ہے, ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ فتنے میں مبتلا ہے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اچھا, ایک بہترین دلیل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں, شاید آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی, بہتوں نے نہیں سنی ہوگی. کیا دلیل ہے؟ اجتہاد مع النص, اجتہاد مع النص تمام کے تمام زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. جی ثابت کروں گا میں اس بات کو. امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اجتہاد مع النص ہے. کیسا صاحب؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. غزوہ احد ہوا, سیرت آپ نے سنی ہے, سنتے رہتے ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں. الرحیق المختوم تو ویسے سارے لوگوں کے مطالعے میں ہوتی ہے, اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. الرحیق المختوم آسان کتاب بھی ہے, پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت ہونی ضروری ہے. اب کیا ہے, غزوہ احد کا موقع ہے, تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے بارے میں کس نے سنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد کے بارے میں موٹا موٹے طور پر تو آپ نے سنا ہی ہوگا. غزوہ احد میں ایک پہاڑ پر جو کہ نقطۃ الضعف تھا, ویک پوائنٹ تھا, ایک وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو کھڑا کیا؟ بولو 50. جی 50 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا. یہ کون 50 صحابہ تھے؟ تیر انداز. جی اب ذرا اس سے کیا کریں گے, انٹریکٹو کریں گے, ذرا بیزار لیں گے تو کام ہے نہیں. تو صحابہ جو تھے تیر انداز صحابہ, بہترین آرچرز, بہترین تیر اندازی کرنے والے منتخب صحابہ. کتنے؟ 50 صحابہ. اچھا, ان کے امیر کون تھے؟ بولو دیکھیں ان کے امیر کون ہے؟ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ. زبیر نے ابھی انہوں پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک, ٹھیک ہے. کون؟ عبداللہ ابن جبیر, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے امیر ہیں. تو یہ تعینات کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آتے ہیں, صحابہ ہیں, 50 صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نص کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں بولتا ہوں نص کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کہا, ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا. تم یہاں سے نہیں ہلو گے, کسی صورت میں تم یہاں کا جگہ خالی نہیں کرو گے. اللہ کے نبی نے کہا, یہ نص ہے, کسی صورت میں تم جگہ نہیں خالی کرو گے. اچھا جیتے تو صحابہ, جیتے تو خالی کرنے کے نہیں. اللہ کے نبی نے کسی اینگل کو مبہم نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا. اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی یہاں سے نہیں چھوڑنا تمہیں جگہ. بولے اللہ, یہ نص ہے. کیا ہے یہ؟ نص ہے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ان رأیتمونا ہزمنا القوم واوطعناهم, اگر تم دیکھو کہ ہم فتح یاب ہو گئے. دوسرا بھی تو یہ ہے, شکست کی صورت میں اگر پرندے ہماری لاشوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی ایسے نہیں ہلنا. دوسری صورت کیا؟ اگر تم دیکھو ہزمنا القوم واوطعناهم, ہم نے قوم کو شکست دے دی, شکست دے دی اور ہم فتح یاب ہو گئے ہیں.
فلا تبرحوا، ایسے نہیں ہلنا بولے اللہ کے نبی. کیا تو باقی رہے گا اس میں؟ کوئی بات ایسی تھی جو نہیں سمجھ میں آنے والی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کے اتنا کہنے پر بھی اجتہاد کی کوئی گنجائش تھی؟ اپنے ذہن سے کچھ سوچنے کی گنجائش تھی؟ نہیں تھی. اللہ کے نبی نے بات کو کنکلوڈ کر دیا تھا، یہ نص ہے. اچھا صاحب، بعد میں کیا ہو؟ ابتداءً مسلمانوں کو بہترین فتح ملی کہ نہیں ملی؟ کیا فتح ملی؟ سبحان اللہ، مسلمان کامیاب رہے. یہاں تک کہ مشرکین کی عورتیں بھاگنے لگی. کیسا بھاگی؟ صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو اور ان کے پاجیبوں کو دیکھا. کپڑے اٹھاؤ نہ ہٹے، میدان جنگ خالی کر دیا. ایسا معاملہ مسلمانوں کو کیسی بہترین فتح اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. سنیں ان کو کیا بولے تھے؟ بات کلیئر کر دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نص موجود تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ صحابہ اکرام فتح پانے کے بعد غنیمت چننے لگے، مال غنیمت چننے لگے صحابہ اکرام. وہاں پر اوپر جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا الغنیمہ، ای القوم الغنیمہ، اپنے غنیمت چن رہے، غنیمت چنا جا رہا ہے، کہیں ہم مال غنیمت سے محروم نہ رہ جائیں. چلو ہم بھی جا کر مال غنیمت چنتے ہیں، کیونکہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے، فتح تو ہم پا چکے ہیں، ہمیں فتح تو نصیب ہو چکی ہے. حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہے. ہما سمعتم ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیکن صحابہ کا کیسا؟ یعنی فتح تو مل ہی، یہ اجتہاد ہے. کیا یہ اجتہاد؟ فتح تو مل گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی عورتوں کو تک وہ بھاگ رہی ہیں، ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا بھاگ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ چھوڑ کر بے خبر اور بھاگ رہے ہو. یہ صحابہ نے دیکھا. تو یہاں پر اجتہاد آیا ان کے اندر، کس کی موجودگی میں؟ نص کی موجودگی میں اجتہاد کیا. صحابہ نے وہاں پر جگہ چھوڑا. حضرت عبداللہ ابن جبیر نے روکتے رہے. 40 صحابہ کرام وہاں سے نکلے، 10 صحابہ بچے وہاں خالی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت شاطر تھے میدان جنگ کے اندر اور اتنے بڑے اسٹریٹجسٹ تھے. وہ ان کی باقاعدہ پورے جنگ میں اس ٹیلے پر نظر تھی کہ یہ ویک پوائنٹ ہے، یہ کب خالی ہوگا، یہ کب خالی ہوگا، یہ کب خالی ہوگا. جب دیکھا کہ وہ خالی ہوگا، پیچھے سے آیا اور حملہ کر دیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، جس کے اندر حضرت حمزہ شامل ہے. اللہ، مصعب بن عمیر، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد. کیسے صحابہ؟ اللہ. حضرت انس بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر، سعد بن ربیع، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے. 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. کیوں شہید ہوئے؟ اتنا بڑا فتنہ کیوں آیا؟ فتنہ کا مطلب آزمائش. کیا اتنی بڑی مسلمانوں پر مصیبت اور آزمائش کیوں ٹوٹ پڑی؟ نص کی موجودگی میں اجتہاد کیا. نص کی موجودگی میں، نص تھی لیکن نص کی موجودگی میں یہاں پر اجتہاد ہوا. صحابہ سے غلطی ہوئی اور غلطی کا خمیازہ یہ کہ اللہ کے نبی کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نام جب میں بول رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. کون صحابہ تھے معلوم؟ کتنے قیمتی جانیں تھیں یہ صحابہ شہید ہوئے. ایک چھوٹا سا اجتہاد، نص کی موجودگی میں چھوٹی سی مخالفت ہوئی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، سب لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ اور یصیبہم عذاب علیم، کہ اللہ رب العالمین انہیں کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا پھر وہ کسی عذاب، دردناک عذاب میں ہی گرفتار نہ ہو جائیں. اس بات سے ڈرنا چاہیے. جب بھی ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت ہم کریں تب یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں کسی فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کر دے، کہیں اللہ رب العالمین عذاب میں ہمیں مبتلا نہ کر دے. یاد رکھیں، بہت خطرناک چیز. صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. وہ صحابہ اکرام جن کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تعبیر تھی. آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کبھی اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرتے. صحابہ کی زندگی میں چھوٹی سی یہ لغزش ہوئی جس کا خمیازہ اتنا بڑا. آج پوری امت مسلمہ صبح و شام میں کتنے امور کی نافرمانی کرتی ہے، کتنے امور کی مخالفت ہوتی ہے، اور باقاعدہ ہمارے فقہا، وہ لوگ جو فقہا کی تقلید کرنے والے ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں، اصول وضع کیے گئے. اصول، نص کی مخالفت کیسا کرنا، نص سے پیچھا کیسا چھڑانا، امام کے قول کو پروٹیکشن کیسا پرووائڈ کرنا،
ٹھیک ہے, امام کا یہ قول ہے, امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے, امام مقلد کا یہ قول ہے. ان کے قول کو کیسا اصولوں سے گھیرا بندی کرنا, کیسا ان کا قول بچنا. کل آیت و حدیث تخالف قول اصحابنا فتحمد علی النصر. اللہ اکبر. اصول ترقی کا یہ اصول ہے, کتنا بھینکر اصول ہے. دیکھو کیا اصول ہے معلوم, ہر وہ آیت, ہر وہ حدیث جو ہمارے اصحاب کے قول سے ٹکرائے, ہمارے ائمہ حنفی علماء حنفی فقہا کے قول سے ٹکرائے, کون ہے, ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث, تو اسے نسخ پر محمول کیا جائے. کیا مطلب, اسے منسوخ سمجھا جائے گا. اس کا مطلب اسے منسوخ سمجھا جائے گا. آیت ہے, حدیث ہے, ادھر قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اور حدیث ہے, اور ادھر اقوال ہیں, فقہا کے اقوال ہیں. کسے اختیار کرنا, آیت اور حدیث کو اختیار کرنا نہیں کہتے ہو. اگر مخالفت نظر آئی قول کے اندر علماء کے فقہا کے, آیت اور حدیث کے مقابلے میں اگر مخالفت نظر آتی ہے تو آیت اور حدیث کو نسخ پر محمول کر دیا جائے گا. کتنا بڑا فتنہ ہے. پھر امت کا یہ حال نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ہاں, جو کامیابی, جو کامرانی, جو سرفرازی امت نے دیکھی تھی, جب سے یہ فتنہ امت میں رائج نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کیا کامیابی ہم نے دیکھی, ہم نے کیا کیا فتح نہیں کیا, کیا کیا فتح نہیں کی. یہ جو رواج ہمارے اندر آ گیا ہے بہت خطرناک ہے. یہی ہماری دعوت ہے, لجتہاد مع النص. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آئے قرآن کی طرف, آئے حدیث کی طرف. اس بات کو یاد رکھیں میرے بھائیوں, بات لمبی ہو رہی ہے, بس کچھ وقت میرا باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ اس میں چند اور باتیں آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارا اصول ہے, سمعنا و اطعنا ہمارا اصول ہونا چاہیے. اس کے درمیان ایک ہے سمعنا, ایک ہے اطعنا. کیا ہے سمعنا, بولے تو ہم نے سنا. کیا سنا ہم نے, قرآن و حدیث کی بات, ٹھیک ہے. وہ اطعنا, ہم نے اطاعت. سمعنا و اطعنا, بیچ میں پوچھنا, سوچنا, سمجھنا, کیا کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا بیچ میں. سمعنا کے بعد سیدھا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومنوں کا شیوا تو یہی ہوتا ہے, مومنوں کا قول تو یہی ہوتا ہے, اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ اذا دعوا الى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. معلوم یہ ہوا ہے کہ بلایا جائے تو کس کی طرف بلایا جائے, اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. ان یقولوا, وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, یہی لوگ ہیں جن کو حقیقی فلاح سے اللہ رب العالمین ہمکنار کرنے والا ہے. یہی معاملہ تھا صحابہ کا, جب سنتے تھے نہیں اللہ کے نبی کی بات, تو اس کے بعد اطاعت اور سماعت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی تھی. آپ نے تو مشہور حدیث سنی بھی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. کہاں ہیں, رستے میں. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ہوتا رہتا ہے نہیں, لوگ کھڑے رہتے ہیں پیچھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے اس دن دیر سے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو. کیا کہا, اجلسو. یہ نص ہے, کیا یہ نص ہے, بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. فسمع ذلك ابن مسعود, یہ بات حضرت ابن مسعود نے وہاں سنی. فجلس على باب المسجد, یہ ہے اطعنا, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ میرا ایک پیر مسجد کے اندر اور ایک پیر مسجد کے باہر اور میں مسجد کے دروازے پر ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قدم آگے بڑھا کر مسجد کے اندر بیٹھنا گوارا نہیں سمجھا. ایک قدم آگے بڑھائے تو مسجد میں آتے تھے نہیں, ایک قدم بھی آگے بڑھاتے مسجد میں اندر آ جاتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سنا, آپ کا حکم سنا, فجلس علی باب المسجد, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو لوگ شراب پیتے ہیں, انہوں نے شراب پی پی کر دنیا میں کیا کیا نہیں گنوایا ہے, اور شراب کی عادت کیسی ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اسقی ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب, میں ابو عبیدہ کو, ابو طلحہ کو اور حضرت ابی بن کعب, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے, ان کو شراب پلا رہے ہیں. کون, حضرت انس پلا رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ابھی شراب کی حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی. فجاء آتم, آنے والا آیا, آنے والا آیا اور آ کر اس نے کیا کہا, ہم شراب پی رہے ہیں. ان الخمر قد حرمت, اس نے کہا شراب حرام کر دی گئی.
شراب حرام کر دی گئی ہے، یہ کہا نس آئی، اچھا شراب حرام کر دی ہے تو یہ جو پیالہ میرے ہاتھ میں ہے شاید اس کے بعد سے حرام ہے، یہ فنش کر دوں کیونکہ یہ تو آخری جام ہے، اس کے بعد تو کبھی پینا ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے نہیں سوچا، ان الخمر قد حرمت، شراب حرام کر دی گئی ہے، یا انس، کہا صحابہ نے اے انس، قم، اٹھو، فاحرقها، اسے بہا دو، فاحرقتها، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہا دیا۔ سمعنا واطعنا، بولنا اور سننا بہت آسان ہے، یہ جو کیا ہے صحابہ کرام نے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے مومنوں کا شیوا، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے وہاں سمعنا اور اطعنا کے درمیان کسی چیز کو حائل نہ کریں، کسی اجتہاد کو، کسی قول کو، کسی رائے کو، تو وہاں پر کسی کی کوئی گنجائش نہیں، اس بات کو یاد رکھا جائے، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ اچھا ایک تیسری چیز بھی ہے میرے بھائیوں جو اہم ہے، ضروری ہے، کتاب و سنت کا صحیح فہم اگر ہمیں لینا ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے، یاد رکھیں کتاب و سنت ہم تک اگر پہنچا ہے تو وہ اس امت کے بہترین لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے، ان سے بہتر لوگوں پر سورج نہیں طلوع ہوا، یاد رکھیں یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اجمعین اجمعین، یہ سب کے سب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یاد رکھیں پورا میتھمیٹیکل سم ہے، اوپر سے پورا حساب ہے، پلس بھی ہے مائنس بھی ہے، پلس بھی ہے مائنس بھی ہے، سب ہے، وہ سب نہیں دیکھنے کا، کیا دیکھنے کا؟ از اکول ٹو واٹ، از اکول ٹو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، از اکول ٹو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، ٹھیک ہے؟ ہاں ان کے درمیان تفاوت ہے، تفاضل ہے، کچھ افضل ہیں کچھ مفضول ہیں، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچ کیا، ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن فَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، یہ قرآنی شخصیات ہیں، سب سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم اس دین کو لیں گے، اس دین کے فہم کو لیں گے تو کس سے لیں گے؟ صحابہ کو لیں گے، اس دین کو سمجھیں گے تو صحابہ سے سمجھیں گے، صحابہ کے ذریعے سے سمجھیں گے، ورنہ آپ قرآن مجید سے اور احادیث سے عید میلاد کی دلیل بھی نکالیں گے، مردوں کو سنانے کی دلیل بھی نکالیں گے، عرس لگانے کی دلیل بھی نکالیں گے، اور کیا کچھ آپ گمراہی نہیں پھیلا سکتے۔ اگر صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو کیا کچھ ہم کھلواڑ قرآن و حدیث سے نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ قرآن شخصیات ہیں، یاد رکھیں۔ اور خاص طور سے پچھلے 5-6 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے میرے بھائی، اکثریت بہت ساری خاص طور سے اہل حدیث نوجوانوں کے اندر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یوٹیوب کی دنیا ہے، عام ہے، ہر کوئی اب اپنے گھر کے اندر اس کے فون کے اندر وہ کیا کرتا ہے اس کا کوئی ہاتھ تھوڑی پکڑنے والا ہے، کسے سنتا ہے کیا کرتا ہے، اس طرح کی فکر لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کے مشاجرات کو موضوع بنایا جا رہا ہے بحث کا، صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی، صحابہ اکرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، اسے موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، اور صحابہ اکرام کو متہم کیا جا رہا ہے، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارے دلوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کے بالخصوص ایک گروہ کے بارے میں باقاعدہ منظم انداز سے لوگوں نے مورچہ کھول رکھا ہے، ایسی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ، میں ایک دو اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ اور اسی طرح سے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل، سب سے پہلے امام ابن تیمیہ، وقال ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ نے کیا کہا صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کی بات کو آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کر رہا۔ وقال ابن تیمیہ فی کتابہ العقیدۃ الواسطیہ، عقیدۃ الواسطیہ میں ابن تیمیہ نے فرمایا ومن اصول اہل السنۃ والجماعۃ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل السنہ والجماعہ کے اصولوں میں ہے، یاد رکھیں ہم اہل السنہ والجماعہ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا اصول کیا ہیں؟ ان اصولوں میں ہے سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ، کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو صحابہ اکرام کے معاملے میں خراب نہ کریں، زبانوں کو صحابہ اکرام کے شان میں
کوئی ایسا کلمہ ہمارے زبان سے نہ نکلے جو صحابہ کرام کی گستاخی پر محمول ہو، اور ہمارے دلوں میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تنگی نہ، کسی ایک صحابی کے بارے میں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وقال وَيُمْسِكُونَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَمَّا شَجَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی، صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اس معاملے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور ہم کہتے ہیں إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مُسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، بہت ساری باتیں جو صحابہ کرام کے مشاجرات کے معاملے میں ہم تک پہنچی ہیں، بہت ساری باتیں، اس میں سے بہت ساری باتیں جھوٹ ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہیں۔ ایک وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں مبالغہ آرائی ہوئی، جس کے اندر ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے۔ وَنُقِصَ، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں سے حق اور سچ کو نکال دیا گیا ہے۔ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، اور ان باتوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ، صحابہ اس معاملے میں معذور ہیں، صحابہ کا عذر ہے۔ انما مجتہدون مصیبون و اما مجتہدون مخطئون، صحابہ مجتہد ہیں، جو صحابہ دونوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ ہوں، دونوں کے گروہ کیا ہیں؟ مجتہد ہیں۔ اس میں ایک گروہ یقیناً مصیب ہے، دوسرا گروہ مخطی ہے، یعنی ایک گروہ اجتہاد کرتا ہے اور صحیح اجتہاد کرتا ہے، ایک گروہ اجتہاد کرتا ہے لیکن اجتہادی خطا ان سے واقع ہو جاتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں دونوں گروہ کیا ہیں؟ معجور ہیں۔ کیا ہے؟ معجور۔ معجور کا مطلب دونوں کو اجر، دونوں کو بھی اجر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ وَلَهُمْ مِنَ الثَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجَبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ، صحابہ کے ایسے فضائل ہیں اور ان کے ایسے اعمال ہیں کہ جس سے ان پر مغفرت واجب ہو جاتی ہے، پہلے جو انہوں نے کیا ہے اس پر کیا واجب ہو جاتی ہے؟ ان پر مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ وَلَهُمْ مِنَ الثَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ إِنْ صَدَرَ حَتَّى إِنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، اگر وہی کام دوسروں سے صادر ہو جاتا جو صحابہ سے صادر ہوا ہے تو ان کی بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت نہ ہو، لیکن صحابہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ صحابہ کے ایسے فضائل ہیں، صحابہ اکرام کے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی مغفرت کا مستحق قرار دیا ہے۔ ایسے بہت سارے اعمال صحابہ کے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کم علموں کو، ہم وہ لوگ جو آلریڈی جن کے ایمان خطرے میں، صحابہ اکرام کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آدمی قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، 100 باتوں کے اندر 90 باتیں بھاری کر رہا ہوں، 90 باتوں میں توحید ہے، اچھی بات ہے۔ جہاں پر جو آدمی اچھی بات کر رہا ہے اس بات کی اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ جہاں پر ایک بات آدمی اچھی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اس کے اندر اس کا ڈپارٹمنٹ کے اندر، کیونکہ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالعبد الفاجر، اللہ رب العالمین بعض دفعہ فاجروں سے بھی دین کا کام لیتا ہے، اچھی بات ہے۔ جہاں باتیں انہوں نے رسول دین کی بات کرتے ہیں تو انہوں رسول دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی باتیں کرتے ہیں، اور بھی دیوبندیوں کی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، بریلویوں کی کتبوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ جری آدمی ہے، بہت زیادہ ہمت والا آدمی ہے، سب کچھ ہے وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے صاحب، اس کا احترام ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے وہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کام لے رہا ہے، کیونکہ دین کی تائید بعض دفعہ اللہ رب العالمین غلط لوگوں سے بھی لیتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہاں، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت بڑا جھول ہے، بہت بڑی خطا ہے، یاد رکھیے میرے بھائی، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس میں بالکل ہر قسم نہ پڑھیں۔ عمر بن عبدالعزیز، یہ موقف یاد رکھیں، بہت بڑا موقف ہے، ہم عمر بن عبدالعزیز سے بڑے ہو سکتے ہیں، امام ابن تیمیہ سے بڑے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، آج کا کوئی مولوی ان سے بڑا ہو سکتا ہے، عمر ثانی ہے، عمر بن عبدالعزیز، ان سے کسی نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا کہ حق پر کون تھا، آخری بات ہو گئی، حضرت معاویہ کے بارے میں اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا پتا ہے؟ تلک دماء طہر اللہ یدی منہا، یہ وہ خون ہے جس سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، یہ وہ خون ہے جس میں نے اپنے ہاتھ نہیں ڈالے، ولا احب ان اقبض لسانی بها، لیکن مجھے کیا پڑی ہے کہ میں آج ان خونوں میں اپنی زبان ڈالوں، ارے یہ وہ خون ہے جن سے اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ پاک رکھی،
اب میں اپنی زبان کو خون میں کیوں ڈالوں؟ یہ بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، خیر باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں نے جیسے آپ کے سامنے ابتدا کہا، ذہن میں جو چیزیں آتی گئیں میں نے آپ کے سامنے بتاتا چلا گیا۔ یہ اہل الحدیث کا اصول ہے، اہل الحدیث کی یہ دعوت ہے۔ ویسے اصول اور اس کی باریکیاں اور علمی باتیں بھی ہیں۔ مجھ سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی تو مجھے شیخ نے اس معاملے میں بتایا ہے کہ عوام کا بھی خیال رکھتے ہوئے باتوں کو کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ باتیں اتنی زیادہ علمی اور بہت زیادہ اصطلاحی اصطلاحات کا استعمال کر کے باتیں اگر کی جائیں تو عوام کی پلے بھی نہیں پڑتی ہیں۔ موٹے موٹے انداز میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل الحدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل الحدیث کی دعوت اتباع سنت کی دعوت ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور نفس کی موجود میں کوئی اجتہاد نہیں، کوئی تقلید نہیں، کسی امام کی تقلید نہیں جہاں قرآن و حدیث موجود ہو۔ اور آج امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سب میں بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تقلید کی روش اختیار کر لی ہے، اور ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امور کی مخالفت بکثرت پائی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، تاکہ حیات اللہ رب العالمین حالت اسلام پر باقی رکھے، حالت ایمان پر باقی رکھے، حالت توحید پر باقی رکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پیروکار بنا کر زندہ رکھے، اور جس دن اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھائے حالت ایمان، حالت اسلام اور حالت توحید پر اٹھائے۔ اقول هذا استغفر الله لي ولكم۔